الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. حضرات محترم، نکاح اور طلاق کے بعد اللہ رب العزت انسانوں کو دو باتوں کی تلقین فرما رہے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں، انسان اپنی جان اور اپنے مال کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے، مال کے لیے بھی اور جان کے لیے بھی انسان کچھ بھی کرتا ہے، پھر یہ نہیں پرواہ کرتا کہ اس بات پہ میرا رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر پہلی اقوام کی مثالیں بیان کر کے آنے والے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ دیکھو انہوں نے یہ کام کیا تو اس کا انجام کیا ہوا۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑی ہے یہ پہلی قوموں میں کسی قوم کا تذکرہ ہے، بعض کہتے ہیں بنی اسرائیل میں سے تذکرہ ہے۔ ائمہ مفسرین نے دو واقعات لکھے ہیں، ایک یہ کہ اس قوم کے اندر اس شہر میں ایک وبا پھیل گئی، تو لوگوں نے سمجھا کہ اس وبا سے بچ کے یہاں سے زندگی بچانے کے لیے یہاں سے نکلو، ہزاروں کی تعداد اپنا گھر بار چھوڑ کے وہاں سے نکل گئے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ نے انہیں جہاد کا حکم دیا، تو بجائے اس بات کے کہ وہ اللہ کے انبیاء یا ان کے لوگوں کی بات مانتے، انہوں نے موت کے ڈر سے شہر چھوڑ دیا۔ تو اللہ کی شان کہ اللہ نے ان سب کو یکدم موت دے دی۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل میں سے ایک شخص تھے حزقیل، انہوں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے پھر سب کو زندہ کر دیا، دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ بات یاد رکھو کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے۔ انسان اگر خود سمجھتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو بچا لوں گا تو یہ ناممکن ہے۔ سورۃ واقعہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، جب تم میں سے کسی کی جان حلق میں اڑکتی ہے اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو، فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہے، ترجعونها ان کنتم صادقین، میں اس کی جان نکال رہا ہوں، واپس ڈال کے دکھا دوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امت کو بہت بڑی نصیحت کی تھی۔ آپ کون سا میدان، کون سے پہاڑ، کون سے ریگستان ہے جہاں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نہ لڑے ہوں، لیکن ساری زندگی شہادت کی تمنا لیے بڑھ چڑھ کے لڑتے رہے۔ جس وقت ان کی موت کا وقت آیا تو وہ اپنے بستر پہ کہنے لگے موت سے ڈرنے والوں میری طرف دیکھو،
میرے جسم کے دو جوڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہیں جہاں تیر تلوار تفنگ کا کوئی زخم نہ لگا ہو. میرا پورا جسم زخموں سے شرابور ہے. میں موت کی ہمیشہ تمنا کرتا رہا، میدانوں، پہاڑوں، ریگزاروں میں دوڑتا رہا، لیکن مجھے وہاں موت نہ ملی. آج اپنے بستر پہ فوت ہو رہا. تو جب تک اللہ نے کسی انسان کی زندگی لکھی ہے اسے موت نہیں آ سکتی، لیکن جب اللہ نے موت لکھ دی ہے تو ساری دنیا بھی بچانے پہ آ جائے تو اسے نہیں بچا سکتے. اب دنیا میں بے شمار واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ 10 20 50 گارڈ ہوتے ہیں اس کی زندگی کی حفاظت کے لیے، لیکن جب اللہ نے وقت آ گیا تو ایسے طریقے سے موت آتی ہے کہ انسان دنگ رہ جاتے ہیں کہ اسے مار کیسے دیا گیا. تو اللہ رب العزت ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم. ہاں یہ بھی عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی جگہ پہ کوئی وبا پھوٹ جائے، جو وہاں لوگ رہتے ہیں انہیں باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور باہر کے لوگوں کو اس شہر میں داخل نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہاں رہنے والوں کو نکلنے کی اجازت نہیں دی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا نہیں دیکھا تو نہیں تھا. یہاں علم ترا کا معنی کیا تم نے نہیں اس بات کو جانا، یعنی معلوم نہیں ہوا تاریخ کے ورقوں میں. الی الذین خرجوا من دیارہم، ان لوگوں کی طرف جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. حذر الموت، موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے. تو فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے کہا موت کے ڈر سے بھاگے تھے، جاؤ تمہیں موت آتی ہے. سب مر گئے، ہزاروں کی تعداد میں ایک لمحے میں مر گئے. پھر اللہ فرماتے ہیں ثم احیاہم، پھر ایک وقت کے بعد میں نے دوبارہ زندہ کر دیا، تاکہ انہیں بتانے کے لیے کہ تم جس بات پہ ڈرتے تھے اللہ نے وہ تمہارے سامنے کر دی. شاید یہ سمجھ لیں یا آنے والے لوگ سمجھ لیں کہ موت یا زندگی ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس، یہ لوگوں پہ اللہ کا بہت بڑا فضل تھا کہ موت کے بعد انہیں پھر زندگی دے دینی. اس سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک تو انہیں مہلت دی تاکہ وہ سمجھ جائیں، دوسرا لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی جو یہ سمجھتے ہیں کہ مر کے انسان مٹی ہو گیا پھر کیسے زندہ ہو سکتا ہے. اللہ نے ان کے سامنے زندہ کر کے دکھا دیا کہ یہ دیکھو میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اگر جب انسان کا مٹیریل بھی کچھ نہیں ہوتا تو اللہ اس کا مٹیریل بنا کے اسے ایک زندہ انسان بنا دیتا ہے، تو کیا ایک انسان کے ہوتے ہوئے وہ مر جائے تو دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے مشکل ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ کا لوگوں پہ بہت بڑا یہ فضل ہے، لیکن ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ یہ ساری مثالیں دیکھنے سننے کے باوجود شکر نہیں کرتے. یہ اس طرح اللہ پہ توکل، بھروسہ اور اس پہ اعتماد، ایمان نہیں رکھتے جس طرح انہیں کرنا چاہیے. اور یقین جانیے یہ ساری باتیں ہم اپنی زندگی میں بارہا مرتبہ دیکھتے ہیں، لیکن اپنے معاملے میں بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میں خود اپنے آپ کو بچاؤں گا تو بچوں. آج کل ایک لفظ نیا نکلا ہے کہ کوئی شخص جب کسی سے جدا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اپنا خیال رکھنا. کیا خیال رکھ سکتا ہوں میں اپنا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ اپنے رب کے سامنے دعا کرتے ہیں، اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ مجھ پہ لوٹنا، مجھے میرے حال پہ اتنا بھی نہ چھوڑنا کہ ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا، طرفۃ عین۔ وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ، میرے سارے معاملات کی اصلاح تو کرنا، کیونکہ میں تو اس مالک ہی نہیں ہوں کہ اپنے معاملات سدھار سکوں، اپنی بگڑی بنا سکوں۔ تو یہ کہنا اپنا خیال رکھنا، کون شخص ہے جو اپنے متعلق نہیں سوچتا؟ لیکن چاہتے ہوئے بھی کیا کر سکتے ہیں؟ وہی چیز کھاتے ہیں تو انسان کو صحت ملتی ہے، وہی چیز کھاتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز سے بیماری نہیں، اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس لیے موت سے نہیں ڈرنا، وقاتلوا فی سبیل اللہ، جب بھی قتال کا وقت آئے اللہ کے راستے میں لڑنے کا تو قتال کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا جس طرح بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں نا، اس طرح غیر مسلمانوں پہ اس طرح ٹوٹ پڑے، ہر طرف مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوگا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اتنی تعداد میں ہوں گے سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ۔ تو کہا پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت جب تمہارے دلوں میں آ جائے گی تو پھر اسی طرح ہوگا۔ اور آج امت مسلمہ کی کیفیت یہی ہے کہ اپنی جان کو بچانے کی فکر میں ہر انسان لگا ہوا ہے، اپنے مال کو بچانے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمیں کسی کو کوئی احساس نہیں ہے۔ بس سوشل میڈیا پہ اگر ایک پوسٹ لگا دی یا وہاں کمنٹ کر دیا تو سمجھ لیا ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حقیقتاً کرنا کیا ہے؟ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرنا ہے، اور وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور ہر چیز کو جانتا بھی ہے۔ پھر مال کے معاملے میں اللہ رب العزت کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ یہ ہم جو بھی خرچ کرتے ہیں نا، یہ حقیقتاً اللہ کو قرض دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اگر میرے راستے میں خرچ کرو گے تو میں زیادہ کر کے واپس لوٹاؤں گا۔ اور وہ کتنا زیادہ ہوگا اس کی کیلکولیشن تم نہیں کر سکتے۔ تمہاری سوچ، تمہارا اخلاص نیت دیکھ کے میں کروں گا کہ میں اس شخص نے کس نیت کے ساتھ خرچ کیا اور میں نے کس طرح دینا ہے۔ یہاں گجرانوالہ میں ایک بہت بڑا برانڈ ہے، چند دن پہلے میں وہاں ایک کام کے لیے گیا، میرے دوست ہیں وہ، تو کئی کنالوں میں ان کا جو برانڈ ہے، دکان ہے، اس نے ایک بات کہی، میں حیران رہ گیا، حالانکہ میں نے ایک ایسا وقت بھی دیکھا ہے جب وہ چھوٹے سے کھوکھے میں دکان کرتے تھے۔ کہنے لگے یہ کتنے آپ کاؤنٹر دیکھ رہے ہیں نا، ہر کاؤنٹر میں ہم نے اللہ کا حصہ رکھا ہوا ہے، ہم جو کماتے ہیں اس میں ایک خاص حد ہے جو ہم اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ اور واقعتاً اس وقت احساس ہوا کہ اللہ کے راستے میں دینے پہ اللہ کس طرح لوٹاتا ہے، کہ اتنا مال ہے کہ شمار نہیں کر سکتے، لیکن ہم ہر آن اپنے پیسے کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو دینا نہ پڑ جائے کچھ۔ تو
اللہ رب العزت فرماتے ہیں من کون ہے الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا۔ قرض حسنا وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ پروفٹ کی امید نہ بندہ رکھے، یہ نہیں للہ فی اللہ دے، جب اللہ کو دینا ہے یہ سوچ کے نہیں دینا کہ مجھے بدلہ ملے دنیا میں۔ اگر اس سوچ کے ساتھ دیں گے تو اللہ کہتے ہیں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، میں تمہیں بڑھا کے لٹاؤں گا، کتنا؟ بہت زیادہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق ایک واقعہ آتا ہے۔ ایک دفعہ مدینے میں قحط پڑ گیا، یہ اجناس جو ہے ان کی کمی ہو گئی۔ اسی اثناء میں باہر سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مال آ گیا۔ مدینے کے جتنے تاجر تھے سب اکٹھے ہو گئے، حضرت عثمان کے مال پہ بولی لگانے لگے۔ کوئی کہنے لگے جتنے کا آیا ہے دگنے میرے پاس سے لے لیں۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، مجھے زیادہ ملتے ہیں۔ کسی نے کہا دگنا نہیں، اس سے بھی زیادہ لے لیں، اس سے زیادہ لے لیں۔ بولی ہر بندہ بڑھ چڑھ کے۔ حضرت عثمان ایک ہی بات کر رہے ہیں، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ بالآخر تنگ آ گئے، کہنے لگے ہمارے علاوہ مدینے میں کون وپاری ہے جو آپ کو اس سے زیادہ پیسے دے دے؟ آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے سودا کر لیا ہے، مسلمانوں میں تنگی ہے، میں مسلمانوں میں فری تقسیم کر دیتا ہوں۔ بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ حضرت عثمان نے فیصلہ اچھا نہیں کیا اگر کاروباری ذہنیت سے بات کی جائے، لیکن یہ چند دن یہ پوسٹ لگی ہوئی ہے۔ آج بھی مدینہ منورہ میں فندق عثمان بن عفان ایک بہت بڑا ہوٹل ہے، اور وہ کنواں جو حضرت عثمان نے یہودیوں سے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اس کے ارد گرد پورا باغ بنا ہوا ہے، سینکڑوں درخت ہیں، اور ان دونوں کی جو آمدن ہوتی ہے وہ ایک اکاؤنٹ ہے حضرت عثمان کے نام پہ وہاں جمع ہوتی ہے، اور یہ پیسے آج بھی 1450 سال بعد بھی حضرت عثمان کے غرباء پہ تقسیم ہو رہے ہیں اور حرمین پہ لگ رہے ہیں۔ ان کا صدقہ جاریہ آج بھی جاری ہے، یعنی کتنا اخلاص تھا ان کے اندر کہ سعودی گورنمنٹ نے حضرت عثمان کے نام پہ ایک ٹرسٹ بنایا ہوا ہے جو اس سارے معاملے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب نہ حضرت عثمان دنیا میں ہے نہ ان کی اولاد میں سے کوئی ہے، لیکن اللہ نے ان کا صدقہ جاریہ چلایا ہوا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کے ساتھ سودا کیا تھا، ہر چیز کا سودا اللہ کے ساتھ کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یاد رکھو رزق کو تم نہیں بچا سکتے، زیادہ یا کم تم نہیں کر سکتے، اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ واللہ یقبض ویبسط، وہ چاہے قبض کر لے، چھین لے، ویبسط یا بڑھا دے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور یاد رکھو تم نے لوٹ کے اللہ کے حضور جانا ہے۔ تو یہ دو باتیں ہر انسان کو یاد رکھ لینی چاہیے، نہ اپنی جان کے ہم مالک ہیں نہ اپنے مال کے ہم مالک ہیں، یہ دونوں چیزوں کا مالک اللہ ہے، جب چاہے جان بھی لے لے اور جب چاہے مال بھی لے لے۔ اس لیے اس جان کو اور اس مال کو اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کر لیں تو یہی ہماری دنیا اور آخرت کی بقا ہے۔ اللہ یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔